بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان پاکستان۔ بندہ ناچیز کی طرف سے چاند دلچسپ لطیفے آپ کی سماعت کی نظر۔ عزیزان مان، ایک شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے کرکٹر، تو کرکٹر لینگویج میں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے، بیگم آج تیری اور میری زندگی کا پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے، لہذا تو نے اس پیار کی پچ پر وفا کے زیادہ سے زیادہ سکور بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور ایک مضبوط بیٹسمین کی حیثیت سے آپ نے زیادہ سے زیادہ سکور کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سکور کر کے اس پیار بھرے میچ کو آپ نے جیت کر سب کے دل جیتنے ہیں۔ اس کا اشارہ اس کی اپنی ماں کی طرف تھا، باپ کی طرف تھا۔ تو عزیزان من، بیوی کہنے لگی کوشش تو کروں گی، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کی ماما فاسٹ بالر ہے، اگر میں اس کی پہلی گیند پہ بولٹ ہو گئی تو پھر ناراض نہ ہونا۔ عزیزان من، دوسرا دلچسپ لطیفہ آپ کی سماعت کی نظر۔ دو نشئی ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور دونوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ دونوں جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو پہلا کہتا ہے یار تیرا روزہ ہے، تو وہ کہتا ہے جی ہاں میرا روزہ ہے، اور آپ بتائیں کہ آپ کا روزہ ہے، تو دوسرا نشئی پہلے نشئی کو کہتا ہے جی میرا بھی روزہ ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو جھوٹ بول لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ تو جب ظہر کا ٹائم ہوا تو ایک نشئی دوسرے کو کہتا ہے یار روزہ لگ رہا ہے تو کہیں نہر پہ جا کے نہا نہ آئے، تو وہ کہتا ہے بڑا اچھا مشورہ ہے آپ کا، چلو دونوں چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں نہر پر نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہاں نہر بڑی ہوتی ہے، تو ایک کو تیرنا آتا ہے دوسرے کو تیرنا نہیں آتا۔ تو جس کو تیرنا آتا ہے وہ تو نہانے کے کپڑے پہن کے نہر کے اندر کودنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے بھائی مجھے تیرنا نہیں آتا، میں تو باہر ہی بیٹھوں گا، باہر بیٹھ کے نہا لوں گا کنارے پر۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ تو پہلا نشئی جو تیز ہوتا ہے، ہوشیار چلاک ہوتا ہے، اس نے ناک سے پکڑا اپنے آپ کو، ڈبکی لگائی اور نہر کے اندر کود گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے سر نکالا تو پہلا نشئی اس کو کہتا ہے کہ یار کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے یار کیا بتاؤں، جب میں نے ڈبکی لگائی ہے نا نہر کے اندر، تو ایک بہت بڑا گاؤں آ گیا ہے، اور اس گاؤں کے اندر ایک مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ حضرات افطاری کا ٹائم ہو گیا، روزہ افطار کر لیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ادھر روزہ افطار کر لیا۔ تو دوسرا کہنے لگا ارے یار تیرا کوئی حال ہے، اتنی دور جا کے تو نے افطاری کی ہے، جو ہی تو نے ڈبکی لگائی اذانیں اوپر بھی آ رہی تھی، میں نے تو باہر کنارے پہ بیٹھ کے روزہ افطار کر لی۔ تو عزیزان من، ایک مرزا اسد اللہ خان غالب کا لطیفہ یاد آ گیا۔ لطیفہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا مزیدار ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ تو عزیزان من، مرزا اسد اللہ خان غالب کے زمانے میں ایک رقاصہ بڑی عروج پر تھی، بڑے عروج پر تھی۔ اللہ نے حسن بھی دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے قد بھی دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ تو اس نے جب غالب کی شاعری کے چرچے سنے تو وہ رقاصہ غالب کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے کہنے لگی کہ جی میں نے آپ کی شاعری کے چرچے سنے ہیں، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک شعر جو ہے آپ میرے اوپر بھی بنائیں، میرے حسن پر بنائیں،
یا میرے حالات پر بنائیں، ایک شعر لازمی بنائیں جس میں میرا نام آئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا بڑے حاضر دماغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو غالب فرمانے لگے، دیکھ کے اس کو سر سے لے کے پاؤں تک جب دیکھا تو ہر طرف حسن ہی حسن تھا، جوبن ہی جوبن تھا۔ تو غالب دیکھ کے فرمانے لگے، بھلا کون خوش، اچھا اس رقاصہ کا نام تھا گوہر، گوہر اس رقاصہ کا نام تھا۔ تو غالب فرمانے لگے، بھلا کون خوش نصیب ہے گوہر کے سوا، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے ایک شوہر کے سوا۔